اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفرقان شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ کے دور متوسط کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بنیادی طور پر قرآن اور رسالت محمدیہ کا دفاع کیا گیا ہے۔ مخالفین نے جو شبہات اور اعتراضات قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے وہ اس میں نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو آغاز میں قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لیکن مشرکین منکرین آخرت اس کو سازش قرار دے رہے ہیں۔ پھر وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جو مخالفین آپ اور قرآن کے متعلق لوگوں میں پھیلاتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، اور پھر ان کا جواب دیا گیا ہے اور اصل وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ کیوں یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس میں منکرین کو انجام میں بد سے ڈرایا بھی گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان یا قرآن اپنے بندے پر، تاکہ تاکہ ہو للعالمین اہل عالم کے لیے نذیر ڈرانے والا، یعنی اہل عالم کو وہ ڈرائے اور ہدایت کا راستہ دکھائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس کے پاس بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، سب بادشاہی اسی کی ہے اور اس میں بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس نے ہر چیز کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا۔ وہاں اللہ فرما رہا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہوں نے بنا لیے اور معبود اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون، جو نہیں پیدا کرتے کوئی بھی چیز، جنہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی نہ وہ کر سکتے ہیں، اور وہ خود بھی تو پیدا کیے گئے ہیں، وہ انہوں نے معبود بنا لیے اللہ کے ساتھ۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ تو وہ جو بت ہیں یا جو بھی ہیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، تو وہ تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا یا نفع کا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو کہ کافر تھے، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افتراه وانہ لقوم آخرون۔ کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یعنی قرآن کے متعلق کہا یہ تو جھوٹ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے، اور لوگوں نے بھی اس کو بنانے میں
ان کی مدد کی ہے، یہ انہوں نے شوشا چھوڑا۔ فقط جاؤ ظلم و زورا، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے، کفار کے متعلق کہا گیا ہے۔ تو سورۃ 4-6 کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقان کو خود ہی گھڑ لیا ہے، یہ شخص ان پڑھ ہے، اس کو کوئی سکھاتا پڑھاتا ہے۔ مکہ کے کچھ لوگ یہ پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ پرانی کتابوں کا ترجمہ لکھوا کے لے آتے ہیں اور پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اور دن کو لوگ رات کو یہ کام کرتے ہیں، دن کو لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ بد نصیب یہ لوگ جو تھے یہ ایسا سلوک کرتے تھے، یہ بڑا ظلم تھا اور بے انصافی تھی، اور وہ بے سوچے سمجھے کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی میں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی دیکھیے کہ وہ مہلت دیے جا رہا ہے ان کو، اللہ ان کو مہلت دیے جا رہا تھا، عذاب کی جلدی نہیں کر رہا تھا کہ شاید یہ ضد چھوڑ دیں، جھک جائیں۔ تو اگر ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دے گا۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے والوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے۔ وَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر وہ صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ان آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی یعلم سر فی السماوات والارض، تو یہ تو نازل کیا اس نے جو کہ جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو، آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس نے نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، تو ان لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کہ کھاتا پیتا ہے۔ انسان نے تو کھانا پینا ہی ہے نا، کھانا پینا بھی ہے، چلنا پھرنا بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو کھاتا پیتا ہے، کھانے بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں نازل فرمایا۔ وہ فرشتہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو ڈرانے والا ہوتا اور لوگ ڈرتے بھی۔ اور یلقا لہ کنزن، یا اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دیتا، اس کو دے دیتا ایک بہت بڑا خزانہ، آسمان سے اتار دیتا۔ اور تکون لہو جنتن یاکل منہا، یا اس کے لیے ایک بہت بڑا باغ دے، اس کو ایک باغ دے دیتا اور جس میں سے وہ کھاتا پیتا۔ کوئی تو ایسی نشانی ہوتی نا، پھر ہمیں اس کو قبول بھی کر لیتے۔ وقال الظالمون، اور ان ظالموں نے یہ بھی کہا ان نتبعون الا رجالا مسحورا، کہ اپنے لوگوں کو کہنے لگے کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر، دیکھو یہ آپ کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو باتیں قابل قبول ہی نہیں۔
اور وہ گمراہ ہو گئے اور وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی طاقت ہی نہیں پاتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ساتھ دے دیا اور ان کو باغ کیوں نہ دیا اور ان کے لیے خزانہ کیوں نہ ظاہر کر دیا، تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہتا تو بنا دیتا آپ کے لیے اس سے بھی بہتر باغ جیسا وہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی بہت سارے باغات دے دیتا اللہ تعالیٰ انہیں اگر اللہ چاہتا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی اور بنا دیتا اللہ تمہارے لیے، محل بھی بنا دیتا۔ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا، لیکن بل کذبوا بالساعۃ، لیکن انہوں نے تو قیامت ہی کو جھٹلا دیا تھا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا تھا قیامت کو، اس کے لیے کیا ہم نے تیار کیا؟ دوزخ تیار کیا، دوزخ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کفار کے اعتراضات اس قابل نہ تھے کہ ان کا جواب دیا جاتا، صرف نقل کر دیا گیا۔ فرمایا وہ ذات تو بہت ہی بابرکت ہے جس نے تمہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ چاہے تو ان تجویز کردہ چیزوں سے بھی بہترین چیزیں اللہ آپ کو دے سکتا تھا۔ اس کی قدرت غیر محدود ہے، اس کے خزانے غیر محدود ہیں، وہ بہترین باغات دے سکتا تھا، بہترین محل دے سکتا ہے۔ دراصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں کہ رسول کے پاس خزانہ نہیں ہے، محل نہیں ہے، باغ نہیں ہے، وہ کھانا کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، رسول کو نہیں جھٹلا رہے، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بات ان کی عقل ہی میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ قیامت پر، آخرت پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کو اپنا سارا نظام زندگی بدلنا پڑتا ہے، اور ایسا کرنا وہ چاہتے ہی نہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، کہ جب وہ دوزخ ان کو دیکھے گی، جس وقت دور سے دیکھے گی نا دوزخ ان کو، تو اس وقت وہ غضبناک ہو رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی، تو سب لوگ اس کے جوش اور غضب کو، چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس میں یعنی دوزخ میں، جب وہ لوگ ڈالے جائیں گے، مکاناً ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، کسی تنگ سی جگہ میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے،
اللہ تعالیٰ انہیں جکڑ کے زنجیروں میں کسی تنگ سی جگہ سے ڈالے گا دوزخ میں۔ داؤ ہونا لے کا صبورا، تو داؤ وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ اب دوزخ میں پڑ گئے ہیں، ڈال دیے گئے ہیں، اب وہ موت کو پکاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تدل یوم صبورا واحدا وعدوا صبورا کثیرا۔ کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت پکارو آج موت کو، ایک ہی موت کو مت پکارو، آج تم بہت ساری موتوں کو پکارو، تمہیں موت تو پھر بھی نہیں آئے گی۔ قُلْ ذَلِكَ، موت تو آ چکی، بس اب کیا موت آنی، بس فیصلہ ہو چکا۔ قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہاں آیت 15 اور 16 میں کفر کا خوفناک انجام بتا کر فرمایا گیا ہے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ، ان سے پوچھو ام جنت الخلد، کیا ہمیشگی کی جنت بہتر ہے جس کا کہ پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یا یہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوچھے گی ان سے، کانت لہم جزاء و مسیرا، تو یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے عمل تھے ویسا بدلہ مل گیا نا جہنم کا۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ما یشاءون خالدین جو کچھ وہ چاہیں گے ہمیشہ اس میں ملے گا، جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ملے گا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو وہ جو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا اور معبودوں کو، تو پھر اللہ فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا ان لوگوں کو، میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ ان شریکوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تم نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا کیا، یا وہ خود ہی راستہ بھٹک گئے تھے، یا خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ تو وہ کہیں گے کہ تیری تو ذات پاک ہے، ہم اس جو معبود تھے نا، وہ بولیں گے جو معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس میں یہ پتھر کے بت، لکڑیوں کے بت، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فرشتے اور دوسرے پارسا لوگوں کو بنایا ہوا تھا معبود، قالو، تو وہ لوگ پھر کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے،
ہمارے لیے یہ شایع نہیں تھا کہ ہم بنا لیتے تو آپ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معبود. بولا کہ متاتا ہوں، لیکن تو نے ہی ہمیں مال دیا، آباءہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی تو نے ہی مال دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو. یہ کون کہیں گے؟ یہ جو انہوں نے معبود بنا لیے تھے نا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے ہی ان کو مال دیا تھا اور ہمارے باپ دادا کو بھی تو نے ہی مال و متاع دیا تھا. تو وہ ان نعمتوں کو پا کر عیش و نشاط کی زندگی میں مشغول ہو گئے. انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد ہی بھول گئے. اور یہ لوگ ہی ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے تھے. ان کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ وہ ایٹ دی اینڈ ہلاک ہو جائیں گے. فقط کذبوکم بما تقولون، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تھا بما تقولون، جو تم کہتے تھے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا جو آپ کہتے تھے ان باتوں کو. فما تستطیعون صرفا اور ولا نصرا، پھر وہ نہ استطاعت رکھتے تھے عذاب کو پھیرنے کی اور نہ کہیں سے ان کو مدد مل سکتی تھی. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا تو ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. تو یہ آیت نمبر 20 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، کھانا کھاتے تھے جیسے ہر انسان کھاتا ہے. اور ہم نے بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش. اتصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم صبر کرو گے؟ تمہارے پروردگار تو دیکھنے والا ہے. تو یہی مطلب آیت نمبر 20 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی جب دعوت دی تو منکرین نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی، اعتراض کیا. وہی کہ تم کھانا کھاتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو. ان کے اسی اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ پہلے رسول بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، یعنی نبی اور اہل ایمان جو ہیں کفار کے لیے آزمائش ہیں اور کفار اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں. آزمائش سے دو چار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکتی. تو اس حکمت کو سمجھنے کے بعد اگر تم اب صبر کر لو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. آزمائش کی بھٹی سے نکل کر جو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آئیں گے ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکے گی. جزاک اللہ. اور کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.
یا میرے پروردگار یا رب العالمین یا مشکل کشا ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا، ہمارے سب گناہ معاف فرما، تو غفور الرحیم میں بخش دینا ہمیں روز قیامت۔ اور ہم سے یہ جو ہم معمولی کاوش کر رہے ہیں وہ ہم سے قبول فرما، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔